بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مجاہد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک اسٹوڈیو۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے دور کی جب تلواریں بولتی تھیں، جب سلطنتیں ایمان اور خوف کے بل پر کھڑی تھیں، اور جب ایک شخص نے عقل، عقیدے اور دھوکے کے سنگم سے ایک ایسا نظام کھڑا کیا جو صدیوں تک دہشت کی علامت رہا۔ یہ کہانی ہے حسن بن صباح کی، جسے تاریخ شیخ الجبال کے نام سے جانتی ہے اور جس کے فدائیوں کو دنیا آج بھی حشاشین کے نام سے جانتی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو دن میں سایوں کی طرح غائب رہتے اور رات کے اندھیرے میں اپنے شکار کے دل میں خنجر گھونپ کر پھر خاموشی سے ہوا میں تحلیل ہو جاتے۔ سن 1080 کا زمانہ تھا۔ ایران کی وادیوں میں ایک نیا فتنہ جنم لے رہا تھا، ایک ایسی تحریک جو ایمان کے لبادے میں خوف کا کاروبار کرنے والی تھی۔ اس کے بانی کا نام تھا حسن بن صباح۔ کہا جاتا ہے کہ وہ قم کے قریب مشرقی ایران میں پیدا ہوا۔ بچپن سے ذہین، پرتجسس اور نظریات کا عاشق۔ اس کا باپ کوفہ سے ہجرت کر کے ایران آیا تھا اور حسن نے جوانی میں ہی فاطمی خلافت کے نظریات اپنائے۔ 1071 میں وہ مصر گیا، جہاں اس نے فاطمی خلیفہ المستنصر کے دربار میں تربیت حاصل کی۔ وہاں سے واپس آیا تو ایک داعی بن چکا تھا، ایسا مبلغ جو صرف دین نہیں بلکہ طاقت کے فلسفے کی تبلیغ کرتا تھا۔ 1090 میں اس نے البرز کے پہاڑوں پہ واقع ایک ناقابل تسخیر قلعہ الموت پر قبضہ کر لیا۔ یہ قلعہ بحیرہ قزوین کے قریب تھا، اتنا بلند اور محفوظ کہ دشمن کی فوجیں نیچے چیختی رہ جاتیں، اور اوپر بیٹھا حسن بن صباح مسکرا کر اپنے فدائیوں کو حکم دیتا، وقت آ گیا ہے، اتر جاؤ اور انجام دکھاؤ۔ یہ قلعہ صرف پتھروں کا نہیں بلکہ رازوں کا گھر تھا۔ یہاں حسن نے ایک ایسی مصنوعی جنت بنائی تھی جہاں نہریں بہتی تھیں، خوشبوئیں بکھرتی تھیں اور حسین عورتیں حوروں کے لباس پہنے مسکراتی تھیں۔ حسن بن صباح کے شاگردوں میں دو طبقے تھے، داعی اور فدائی۔ داعی پیغام پھیلانے والے اور فدائی جو موت سے کھیلتے تھے۔ کہتے ہیں حسن اپنے فدائیوں کو حشیش اور گانجا پلاتا، انہیں بے ہوشی میں جنت الفردوس میں پہنچا دیتا۔ جب وہ جاگتے تو ان کے سامنے حسن بن صباح کہتا، میں تمہیں جنت دکھا چکا ہوں، اب اگر تم میرے کہنے پر جان دو گے تو ہمیشہ کے لیے وہاں جا پہنچو گے۔ اور پھر یہ فدائی سلطانوں، وزیروں، بادشاہوں اور مخالفوں کے دل میں خنجر گھونپ دیتے۔ وہ نہ دولت مانگتے اور نہ زندگی، بس عشق، مسکراہٹ اور انجام۔ کئی دہائیوں تک حسن بن صباح اور اس کے جانشینوں نے پورے مشرق کو خوف میں رکھا۔ سلجوقی سلاطین ہوں یا صلیبی سردار، سب اس پہاڑوں کے شیخ کے حکم سے لرزتے۔ نظام الملک طوسی، مشہور وزیر سلجوق، انہی فدائیوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ کئی مسلمان اور عیسائی حکمران صبح کے وقت اپنے خیمے میں خنجر دے کر کانپ اٹھتے تھے، اور پیغام لکھا ہوتا تھا، ہم تمہیں چاہیں تو ابھی مار سکتے ہیں، بس یاد رکھو ہم دیکھ رہے ہیں۔ لیکن ہر سلطنت کا سورج ڈھلتا ہے۔ 1256 میں منگولوں کے شہزادے ہلاکو خان نے اپنی بے رحم فوج کے ساتھ ایران کا رخ کیا۔ وہ سب کچھ رونتا ہوا قلعہ الموت تک پہنچا۔ پہاڑوں نے دہائیوں تک اس قلعے کو محفوظ رکھا تھا، مگر ہلاکو خان کی فوج کے سامنے وہ بھی لرز اٹھا۔ آگ کے شعلوں نے قلعہ الموت کی جنت کو راکھ بنا دیا۔ کتابیں، راز، خزانے سب خاک ہو گئے۔ حسن بن صباح کا آخری جانشین گرفتار ہوا، اور پھر وہ دن آیا جب ہزاروں فدائیوں کو منگولوں نے ایک ایک کر کے قتل کر دیا۔ اس طرح پہاڑوں کے بیچ چھپی وہ جنت ہمیشہ کے لیے مٹ گئی۔ آج بھی اگر آپ قزوین کے پہاڑوں میں جائیں تو لوگ کہتے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں کبھی کبھار ہوا میں ایک مدھم سی سرگوشی سنائی دیتی ہے، فدائی تیار ہیں آقا۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان جب فریب کے ساتھ مل جائے تو خوف پیدا کرتا ہے، اور خوف قوموں کو غلام بنا دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور مزید ایسی ایمان افروز کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔